امریکی حملوں کے بعد ایران کا جوابی حملہ جاری۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی بحری اڈے پر پیٹریاٹ فضائی کنٹرول ریڈار، ڈرون کشتیوں کے کنٹرول اور مانیٹرنگ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جفیر اڈے پر ہتھیاروں کے گوداموں، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی فوجیوں کی رہائشی عمارت کو ہدف قرار دیا۔ اس سے پہلے بیان میں پاسداران نے کہا تھا کہ آبنائے ہورمز میں خلاف ورزی کرنے والے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا۔ نیویگیشن سسٹمز بند کر کے بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ اردن کا کہنا ہے کہ فضائی حدود میں داخل ہونے والے 4 میزائل تباہ کر دیے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل تیسری رات حملے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ 5 گھنٹے طویل آپریشن میں امریکی افواج نے بوشہر، چابہار، جس، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ساحلی حفاظت، میزائل اور ڈرون سائٹس اور بحری صلاحیت کے خلاف حملے کیے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق اس وقت مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس کو ایران پر دوبارہ شروع کیے گئے حملوں سے آگاہ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 10 جولائی کو کانگریس کو بھیجے گئے خط میں ٹرمپ نے بتایا ہے کہ حملے 7 جولائی سے شروع ہوئے تھے، جو امریکی شہریوں اور امریکی مفادات کے تحفظ کی ذمہ داری کے مطابق فوجی کارروائی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آبنائے ہورمز میں اس کے 2 ٹینکر جہازوں پر حملہ ہوا ہے۔ حملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک ہو گیا، 8 افراد زخمی ہیں۔ سعودی اتحادی فورس کا کہنا ہے کہ یمن سے حوثیوں کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا، پاکستان سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف بی آئی ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کیش پٹیل نے کہا ہے کہ ہماری شراکت داری نہایت اہم ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم مل کر مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ پاکستانی وزیر داخلہ کی میزبانی کرنا باعث اعزاز ہے۔ ملک کے اندر اور باہر سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی اور خصوصی تربیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے سیاحت و ثقافت عادل اقبال کے رویے کے خلاف گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سمیت 3 اعلیٰ افسران نے اپنے تبادلے کے لیے درخواست دے دی۔ کہا، حالیہ فیلڈ وزٹ کے دوران بعض عوامی بیانات سے ادارے کا ورکنگ ماحول متاثر ہوا۔ درخواست کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں، ذاتی وجوہات پر مبنی ہے۔ عادل اقبال کا موقف ہے کہ عوامی شکایات پر گلیات کا دورہ کیا، جس نے بھی غیر قانونی تعمیرات کرائی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگر کسی نے عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی ہے تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ عادل اقبال نے کچھ روز پہلے گلیات کا دورہ کیا تھا۔ دورے کے دوران معاون خصوصی کا افسران کے ساتھ رویہ غیر مناسب رہا۔ صادق آباد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بی آئی ایس پی کا خواتین پر تشدد۔ پولیس کے مطابق امدادی رقم کے لیے آنے والی خواتین کو رش کے دوران تھپڑ مارے گئے، گارڈ نے دھکے دیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور گارڈ کے خلاف مقدمہ درج، گارڈ گرفتار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فرار، تلاش جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کی ملاقات۔ ڈاکٹر العیسیٰ نے اسلام آباد مفاہمت پر دستخط کے سلسلے میں نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور مسلم ورلڈ لیگ کے درمیان مشترکہ ترجیحات پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی موجودہ صورتحال پر مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کی تعریف کی۔ مسلم دنیا کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے کوششوں کی اہمیت پر زور۔ انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے تدارک میں پاکستان اور مسلم ورلڈ لیگ کے تعاون پر اظہار اطمینان کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحال معاشرہ ممکن نہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔
کہا OIC ممالک خواتین کے معاشی استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور اقدامات کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تادر نے خطاب میں کہا کہ افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو درپیش مسائل پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ تنازعات، قبضے اور انسانی بحرانوں میں خواتین اور بچیاں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ وفاقی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نئے سیکریٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار کیرولین روڈزویگز کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی قوانین، بین الاقوامی معاہدوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا احترام یقینی بنایا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل اور مخلصانہ عمل درآمد ضروری ہے۔ امباپے کا جلوہ برقرار رہے گا یا لامین یامال کا جادو سر کر بولے گا؟ فیفا ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل اسپین اور ٹیم فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل میں بدھ کو ارجنٹینا اور انگلینڈ مد مقابل ہوں گے۔ فائنل 20 جولائی کو ہوگا۔ امریکہ کے وفاقی جج نے انٹرنل ریونیو سروس کے خلاف مقدمے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نمائندگی کرنے والے وکلا کو پیشہ ورانہ سزائیں سنا دیں۔ جج نے کہا صدر ٹرمپ اور ان کے 2 بیٹوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا۔ محکمہ انصاف کی سرزنش کرتے ہوئے قرار دیا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے IRS کے خلاف مقدمہ غیر مناسب مقصد کے لیے تھا۔ وہ عدالتی عمل میں ہیرا پھیری کرنا چاہتے تھے اور ایک ایسی متنازع ڈیل کو قانونی درجہ دینا چاہتے تھے جس سے انہیں ٹیکس میں تحفظ ملتا۔ لاہور کے علاقے باٹا پور میں سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے 9 سال کی لڑکی ڈوب گئی۔ بچی کو پول سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جان پر نہ رہ سکی۔ 9 سالہ دامین فاطمہ فیملی کے ہمراہ واٹر پارک آئی تھی۔ مقدمہ درج۔ ترجمان DIG آپریشنز کے مطابق بچے کی موت واٹر پارک کے کھلے مین ہول میں گرنے سے ہوئی۔ واٹر پارک مینیجر اور سیکیورٹی انچارج سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں 7 سال کا بچہ نالے میں گر کر جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچہ کھیلتے ہوئے نالے میں گر کر جاں بحق ہوا۔ لاش نالے سے نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ بالا کوٹ میں زلزلے کے ملبے سے بچے کی باقیات 21 سال بعد برآمد۔ والد کے مطابق 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں 4 سالہ جوان شفیق لاپتہ ہو گیا تھا۔ گھر کے 8 افراد زلزلے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ مکان کی دوبارہ تعمیر کے دوران ملبے کے ڈھیر سے بچے کی باقیات ملی ہیں۔ ملبے سے ملنے والے کپڑوں اور جوتوں سے بیٹے کی شناخت ہوئی۔ کوٹ ادو کے سابق MPA نیاز حسین گشگوری دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق نماز جنازہ آج اڈا 1R میں ادا کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ اور غیر قانونی معطلی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے آبی تحفظ اور ذریعہ معاش کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ احسن اقبال کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پائیدار ترقی سے متعلق اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب۔ کہا بھارتی اقدام بین الاقوامی معاہدوں کے احترام کے اصولوں کے بھی منافی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ سینٹ کو کرپٹو کرنسی کے ضوابط کا کلیئرٹی ایکٹ منظور کرنا چاہیے۔ امریکی سبقت برقرار رکھیں۔ چین کو کسی بھی معاملے میں امریکہ سے جیتنے کا موقع نہ دیں۔ ٹرمپ نے امریکی کرپٹو کرنسی کے ضوابط کا کلیئرٹی ایکٹ منظور کرنے کے لیے امریکی سینٹ کو انتقال کر جانے والے سینیٹر لنزی گراہم کا واسطہ بھی دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے محافظ بننے کے دعوے دار ٹرمپ کو لنزی گراہم کی قبر کا محافظ بننے کا مشورہ دے دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ایران کو آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے غیر ملکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسونگ میں ریڈار کی فضائی ٹریفک خدمات عارضی طور پر معطل۔ سول ایویشن کے نوٹم کے مطابق 13 جولائی تا 8 اگست 250 نوٹیکل میل کے حدود میں نگرانی کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی۔ متبادل نگرانی نظام سے فضائی ٹریفک خدمات معمول کے مطابق رہیں گی۔